اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بنایا ہے جس کا نام ہے باب الریان، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ روزہ دار جو اس دروازے میں سے گزریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دروازہ بنایا ہے اس میں سے صرف روزہ دار ہی گزریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب وہ گزر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دروازے کو بند کر دیں گے، اللہ کے حکم سے یہ بند ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ اس دروازے سے کوئی اور نہیں داخل ہوگا، صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب وہ داخل ہو جائیں گے تو ایک ایسا پانی پلایا جائے گا روزہ داروں کو جس کے پینے سے دوبارہ کبھی بھی ان کو پیاس نہیں لگے گی جنت کے اندر انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ رمضان ایک رحمت بنا کے ہمارے لیے اتارا، اور یہ ایک اتنا بڑا بونس ہے، ایک اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ریوارڈ ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدقسمت ہے وہ بندہ جس بندے نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، رمضان کی رحمتوں کو سمیٹ نہ سکا۔ صحابہ اکرام کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا، وہ 6 ماہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے کی سعادت دینا، ہم رمضان کا مہینہ پا لیں اور صحیح طریقے سے ہم عبادت کر پائیں۔ اور جب رمضان آ جاتا تھا تو اللہ کے فضل سے وہ کمر کس لیتے تھے اور سارا رمضان دن رات شب و روز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور برکتوں کو سمیٹتے تھے، نماز قیام لیل کرتے تھے، دن کے وقت بھی اللہ کی عبادات میں مشغول رہتے تھے۔ تو میرے بھائی، بات یہ ہے جب رمضان چلا جاتا تھا تو 6 ماہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جو ہم نے رمضان میں قیام کیا ہے، اللہ جو رمضان کی محنتیں ہیں یا اللہ اس کا اجر ہمیں دے دی، ہماری نمازوں کو، ہمارے اذکار کو، ہماری رات کے قیام کو اے اللہ اس کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 6 ماہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری محنت کو اس کو قبول کر لے، جو ہم نے محنتیں کی تیرے رستے میں اس کو قبول کر لے۔ میرے بھائی، آج ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی، ان کو بڑے ہٹے کٹے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے۔ دیکھتے ہیں کہ بلکہ یہاں تک کہ پہلے تو تھوڑا لوگ تقدس کرتے تھے کہ یار روزے دار ہیں، سامنے کوئی کھاتا نہیں تھا، اب تو کھلے عام کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو میرے بھائی، ان کے لیے ایک خاص نصیحت ہے کہ دیکھیں، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ 2 فرشتے آتے ہیں اور ان کو اللہ کے نبی کو معراج پہ لے کے جاتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پہاڑ پہ چڑھنے کا، وہ فرشتے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو وہاں پہ بڑی خوفناک قسم کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ آوازیں کس چیز کی ہیں، تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آوازیں جہنمیوں کی ہیں، جہنمیوں کی چیخ و پکار کی آوازیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا اور آگے لے کے جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو الٹا لٹکایا ہوتا ہے اور اس کی باچھیں جو ہوتی ہیں وہاں سے خون بہ رہا ہوتا ہے، وہ پھٹی ہوتی ہیں اور خون بہ رہا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اس بندے کو الٹا کیوں لٹکایا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر روزہ رکھتا تھا لیکن روزے کے وقت سے، افطار کے وقت سے پہلے ہی اس کو افطار کر لیتا تھا۔ تو اب بات دیکھیں، اللہ کے بندوں، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے افطاری کے ٹائم سے پہلے اس کو افطار کر لیتا، اس کی سزا کتنی خوفناک ہے، اور کتنی یقین جانے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز، یہ منظر اگر ہم اس کو اپنے سامنے اس منظر کو رکھیں تو جو لوگ بالکل بھی روزہ نہیں رکھتے ان کا کیا بنے گا؟ کبھی انہوں نے سوچا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اللہ نے صحت بھی دی ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے۔ تو ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور آج سے ہی عہد کریں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے فضل سے اس کو اپنا رمضان المبارک کو جو جتنی روزے رہ گئے ہیں ان کو رکھیں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ دوسری چیز، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا تھا اور حضرت عمر کو پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں بندے نے روزہ نہیں رکھا تو اس کو کوڑے لگاتے تھے، حضرت عمر اس کو کوڑے لگاتے تھے۔ اور صحابہ کا ایک اور طرز عمل ہوتا تھا، یہاں تک ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بھی روزے رکھواتے تھے اور ان کے ساتھ ان کو چھوٹے چھوٹے ٹوائز بنا کے دیتے تھے، روئی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جانور بنا کے دیتے تھے اور ان کے ساتھ ان کا دل بہلاتے تھے اور سارا دن ان کے ساتھ خود بھی کھیلتے تھے تاکہ ان کا روزہ
گزر جائے، ان کو محسوس نہ ہو، ان کی عادات ایسی بناتے تھے، ان کی تربیت ایسی کرتے تھے کہ یہ بچوں کے اندر ابھی سے 7 سال کا بچہ جب ہوتا تھا تو اس کے اندر کوشش کرتے تھے کہ یہ روزہ رکھے، 2 4 5 روزے رکھواتے تھے تاکہ اس کے اندر یہ عادت ڈیولپ ہو، یہ بھی روزہ رکھے۔ تو میرے بھائی آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، جہاں پہ کمی ہے اس کو ختم کر کے اللہ کے فضل سے اس رستے پہ ہیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے، اور ہم اس برکتوں والے رحمتوں والے مہینے کو ضائع نہ کریں، اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کے فضل سے کیا پتہ اگلی دفعہ یہ آنا ہے یا نہیں آنا، تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ہمیں تحفہ دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، اور روزانہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی آ جائیں ہم سب مل کے اللہ کے فضل سے، جو لوگ یہ کام روزہ نہیں رکھتے ان کی دعوت دیں، ان کو پیار سے محبت سے سمجھائیں تاکہ وہ بھی دین کے رستے پہ آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔